السلام علیکم دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم سنیں گے ابو مسلم خیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو آن کرے۔ ابو مسلم خیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ میں نے تشکیل کی، کون تیار ہے؟ تو کئی ہزار آدمی تیار ہو گئے۔ تو کہنے لگے میرے ساتھ وہ چلے جو نہ توشہ لے نہ پانی لے نہ کوئی پیسہ لے۔ تو کہنے لگے پھر سفر کیسے ہوگا، نہ کھانا نہ پینا نہ توشہ؟ تو فرمانے لگے کہ جس کے مہمان ہیں اسی سے مانگیں گے۔ تو سارے پیچھے ہٹ گئے، کچھ چند لوگ رہ گئے، ان کو لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے تھک گئے، سواریاں بھی تھک گئی۔ تو کہنے لگے ابو مسلم خیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھوکے ہیں، ہم بھی اور سواریاں بھی۔ تو ابو مسلم خیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اپنے گھٹنوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اتنے لوگ کسی بخیل کے در پر جائے تو وہ بھی شرم سے سخی بن جاتا ہے، تو تو سخیوں کا سخی ہے۔ ہم تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیرے سہارے پر نکلے ہیں، تیرے مہمان ہیں، تو نے بنی اسرائیل کو منت سلوا دیا، ہمیں بھی دے۔ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے خیموں میں کھانے کے دسترخوان بچھے ہوئے پڑے تھے اور ان کے جانوروں کے لیے چارے کی گھاٹیاں آ چکی تھی۔ چلو بھائی کھا لو۔ جب کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس نے ابھی کھلایا ہے اگلے وقت میں وہ دوبارہ گرم اور تازہ کھانا کھلائیں گا۔ سارا سفر اس طرح کیا۔ چلتے چلتے یہی ابو مسلم خیلانی رحمۃ اللہ علیہ 3000 لشکر لے کر ملک شام پہنچے۔ تو سامنے دریا تھا اور دریا پار کرنا تھا، پول کوئی نہیں تھا۔ سوار پر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ، تو نے بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دیا تھا اور اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی راستہ دے۔ پھر آواز لگائی کہ آؤ میرے ساتھ، جس کا کوئی جان اور مال ضائع ہو جائے تو میرے ذمے لگا لو، میں ذمہ دار ہوں، آ جاؤ۔ پھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو مسخر فرما دیا۔ وہ پانی بھی پہاڑی تھا، پہاڑی پانی پتھروں کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ پھر 3000 آدمیوں یوں ہی دریا پار نکل گئے۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر خود اپنا پیالہ دریا میں پھینک دیا۔ جب دوسری طرف پار ہو گئے تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں بھائی، کسی کو کوئی نقصان ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا، جی ہاں، میرا پیالہ دریا میں چلا گیا۔ پھر جہاز سے دریا پار کیا تھا اس کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ ہے تمہارا پیالہ؟ جی ہاں، یہ میرا پیالہ ہے۔ کہا، اٹھا لو۔ تو میرے بھائیوں، ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا لو، یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ نہ دھکے کھانے پڑے، نہ کسی کی خوشامد کرنا پڑے، نہ کسی کی جوتی اٹھانا پڑے۔ سب سے پہلا کام، آج ہی ہم توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آج گناہوں سے توبہ کر کے جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق بنانے کی نیت کر لی جائے اور یہ سیکھنا شروع کر دے، اور یہ محنت ہو رہی ہے زندگی نبی کے طریقے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ قوم، نہ عربی، نہ قریشی، نہ شیخ، نہ پیر، نہ دوستی، نہ بادشاہ، نہ درباری، نہ وزیر، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی سکہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ہے محمد الرسول اللہ، جس کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے طریقے پر آ جائے اور اس کی سنت پر آ جائے تو اللہ تعالی گورے کا بھی ہو جائے، کالے کا بھی ہو جائے، امیر کا بھی ہو جائے اور غریب کا بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے اور اپنی معیت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
جب جنت کی حوروں کو دیکھا تو ہر ایک کے ماتھے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔